قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. ناظرین، کتاب السنہ میں آپ سب کا استقبال ہے. آج کا موضوع ہے کیا اہل بدعت کی مساجد میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ شیخ بن باز رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا، کیا بدعتی کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو آپ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ بدعت اگر مکفرہ ہو، جو دین اسلام سے خارج کر دیتی ہو، تو صحیح اہل علم کے قول کے مطابق، راجح قول کے مطابق ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں ہے، درست نہیں ہے. ہاں، اگر بدعت مفسقہ ہو، دین سے خارج نہیں کرتی، بس اس کو گنہگار کر دیتی ہیں، اگر ایسی بدعت ہوں تو بہتر یہ ہے کہ نماز نہ پڑھا جائے. اگر یہ ممکن ہو کہ آپ متبع سنت کے پیچھے جا کر پڑھیں تو ایسی صورت میں وہاں چلے جائیں، ایسی مسجدوں میں چلے جائیں، لیکن ممکن نہ ہو تو ایسی جگہ نماز پڑھا جا سکتا ہے. تاہم شیخ بن باز رحمہ اللہ نے نصیحت کی، جو منتظمین مسجد ہیں، مساجد کے ذمہ دار ہیں، صدر سیکریٹری ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے شخص کو امامت کے لیے رکھیں جو سیرت کا پاک ہو، اخلاق کا صاف ہو، عقیدے کا صحیح ہو، اس کے اندر بدعتیں نہ موجود نہ ہوں، سالم ہو. ایسے شخص کو رکھا جائے جو دینداری اور دنیا داری میں صاف، معاملات میں صاف ہو. ایسے شخص کو امامت کے لیے رکھا جائے. رہی بات مسجدوں کی، مساجد کے تعلق سے سعودی فتویٰ کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس محلے میں ایسی مسجد ہے جس مسجدوں میں بدعتیں کی جاتی ہیں، بدعتوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے، تو وہاں بھی یہی دیکھا جائے گا کہ کیسی بدعتیں ہوتی ہیں. ایسی بدعتیں جو دین سے خارج کر دیتی ہیں، تو ایسی مسجدوں میں بالکل نماز نہ پڑھے. خاص کر جس مسجدوں کے آگے قبریں ہوں، یا ان مسجدوں میں قبروں پر طواف کیا جاتا ہو، یا قبروں کے چکر کاٹے جاتے ہوں، مزاروں پہ چھلے منائے جاتے ہوں، سندل عرس منایا جاتا ہو، ایسی جگہ، ایسی مسجدوں میں آپ نماز نہ پڑھیں. رہی بات وہ مسجدیں جہاں چھوٹی بدعتیں ہوتی ہیں، بدعتیں مفسقہ ہوتی ہیں، ایسی جگہ پر ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے امکان ہو کہ دوسری مسجد چلے جائیں جہاں سنت کی پیروی ہوتی ہے، وہ یہی بہتر ہے. لیکن اگر وہاں کوئی اور مسجد نہیں ہے سوائے اس کے، اور وہاں بدعت مکفرہ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہاں نماز پڑھ لینے سے کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ انسان کو ایسے معاشرے میں رہنا چاہیے تاکہ ان بدعتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اس معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرے. ہاں، اگر وہ عاجز آ جائے، اصلاح نہیں کر سکتا، اور اس بات کا خدشہ بڑھ جاتا ہے کہ یہ لوگ بھی اس کو بدعت میں شامل کر لیں گے اور خود دین سے ہٹ جائے گا اور گنہگار ہونے لگے گا، تو ایسے شخص کو یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے. ایسی جگہ چھوڑ دینی چاہیے، اس جگہ پر آ جائے جہاں اہل سنت والجماعت کی مسجد ہو، جہاں بدعتیں ارتکاب نہ کی جاتی ہوں، غلط کام نہ کیے جاتے ہوں، ہر رجب اور شعبان میں چراغاں نہ کیا جاتا ہو، مسجدوں کو دلہنیں سوارا نہ جاتا ہو، یا وہاں پر بدعتیں نہ کی جاتی ہوں. ایسی مسجدوں میں چلا جائے اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو